السلام علیکم۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید سے لوگوں نے بیعت خلافت کی۔ یہ واقعہ رجب کی 15ویں یا 22ویں کا ہے۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ میں اور نعمان بن بشیر کو کوفہ میں بحال رکھا۔ مدینہ کا امیر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا اور مکہ کا عمرو بن سعید بن عاص۔ یزید جب والی ملک ہوا تو اسے اس کے سوا کوئی فکر نہ تھی کہ یہ امیر معاویہ نے جب اپنے بعد اس کے ولی عہد کرنے کے لیے لوگوں سے بیعت طلب کی ہے تو جن لوگوں نے امیر معاویہ کے کہنے پر بیعت نہیں کی ان سے بیعت لی جائے اور ان کی طرف سے فراغت حاصل کی جائے۔ اسی بات پر یزید نے ولید بن عتبہ کے نام خط لکھا۔ وہ خط یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کو معلوم ہو کہ معاویہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ خدا نے ان کو کرامت و خلافت اور حکومت سے سرفراز کیا تھا۔ جتنی عمر ان کی لکھی ہوئی تھی اس وقت تک زندہ رہے، جب مدت تمام ہو گئی مر گئے۔ خدا ان پر رحم کرے کہ زندگی بھر لائق ستائش رہے اور نیکوکار پرہیزگار ہو کر مرے، والسلام۔ ایک اور رکعہ میں اسے لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لینے میں تشدد کرو اور جب تک بیعت نہ کر لیں ذرا انہیں مہلت نہ دو۔ ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم۔ ولید بن عتبہ اور مروان کے درمیان سخت اختلافات تھے اور انہوں نے آپس میں قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ جب اس کے پاس یزید کا خط پہنچا تو اس نے مروان سے مشورہ لینا ضروری سمجھا اور اس نے اس کے پاس بلاوا بھیجا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ جب اس نے یزید کا خط مروان کو پڑھ کر سنایا تو مروان نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مروان بن حکم کا ولید کو مشورہ۔ ولید نے اس باب میں اس سے مشورہ چاہا، پوچھا تمہاری کیا رائے ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مروان نے جواب دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اسی وقت ان لوگوں کو بلاوا بھیجو، جب وہ آئیں تو ان سے یزید کی بیعت اور اطاعت گزاری کا اقرار لو، وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کی گردنیں مار دو، یعنی انہیں قتل کر دو۔ ان کو معاویہ کے مرنے کی خبر نہ ہونے پائے۔ اگر انہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ امیر معاویہ مر گئے تو ان میں سے ہر شخص کسی طرف اٹھ کھڑا ہوگا اور مخالفت و مقابلہ پر کمر باندھ لے گا، اور کیا معلوم کہ لوگوں کو اپنی اطاعت پر آمادہ کر لیں۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میں نہیں سمجھتا کہ جدال و قتال کو پسند کریں گے یا حکومت کی ان کو خواہش ہو۔ ہاں بے مانگے یہ حکومت ان کے سر ڈال دی جائے تو اور بات ہے۔ ولید کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا۔ ان دونوں نے حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے ایک بندے کا انتخاب کیا۔ اس کا نام عبداللہ بن عمر بن عثمان تھا۔ اس نوجوان نے ان دونوں کو مسجد میں پایا، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس نے آ کر کہا کہ امیر نے تم دونوں آدمیوں کو طلب کیا ہے۔ وقت یہ ایسا تھا کہ ولید اس وقت لوگوں سے ملنا نہیں پسند کرتا تھا۔ یہ دونوں شخص کبھی ایسے وقت اس سے ملنے کو جاتے تھے۔ دونوں نے یہ جواب دیا تم جاؤ ہم ابھی آتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ اس وقت تو ولید کسی سے ملتا نہیں، بتاؤ کیوں ہم لوگوں کو بلایا ہونا ہے؟ حضرت حسین نے کہا میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا فرعون ہلاک ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے کہ اس خبر کے فاش ہونے سے پہلے ہی بیعت کے لیے ہم پر دباؤ ڈال دے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پھر پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا اسی وقت اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر ولید کے پاس جاتا ہوں، دروازے پر ان لوگوں کو روک دوں گا اور خود اس کے پاس جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا
اگر آپ اس طرح ان کے پاس جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ حضرت حسین نے کہا میں اسی طرح جاؤں گا کہ نکل بھی سکوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے خادموں کو اور اقربا کو ساتھ لے کر چلے۔ ولید کے دروازہ پر پہنچے تو ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تم کو پکاروں یا تم سنو کہ وہاں سے بلند آوازیں آ رہی ہیں تو تم سب کے سب اندر چلے آنا، نہیں تو جب تک میں باہر نہ آؤں اپنی جگہ پر موجود رہنا۔ یہ کہہ کر داخل ہوئے اور السلام علیکم یا امیر کہا۔ مروان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین نے موت امیر معاویہ سے انجان ہو کر کہا میل رکھنا ترک ملاقات سے بہتر ہے۔ خدا نے تم دونوں آدمیوں میں صفائی کر دی۔ دونوں نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا کیونکہ حضرت امام حسین کو پتہ تھا ان دونوں میں پہلے قطع تعلق تھا، اس لیے انہوں نے یہ پہلے جملہ بولا۔ حضرت امام حسین آ کر بیٹھ گئے تو ولید نے خط پڑھ کر سنایا، معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور بیعت کا طالب ہوا۔ حضرت امام حسین نے یہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ خدا معاویہ پر رحم کرے اور تمہارا اجر زیادہ کرے۔ بیعت کا جو تم نے مجھ سے سوال کیا تو میں پوشیدہ طور پر بیعت کرنے والا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بھی مجھ سے پوشیدہ طور پر بیعت لینے کی جرات نہ کرنا چاہیے، مجھ سے لوگوں کے سامنے علانیہ بیعت لینا چاہیے۔ ولید نے کہا اچھا۔ امام حسین نے کہا جب لوگوں کے مجمع میں آ کر تم سب سے بیعت لینا تو ان کے ساتھ ہی ہم سے بھی لینا تو ایک ہی بات ہے۔ ولید کا مزاج عافیت پسند تھا، کہنے لگا بسم اللہ، آپ تشریف لے جائیے، سب لوگوں کے مجمع میں ہی ملیں گے۔ مروان بول اٹھا اگر اس وقت بغیر بات کیے یہ تمہارے پاس سے چلے گئے تو خدا کی قسم بغیر جنگ کیے یہ تمہارے قابو میں نہ آئیں گے، تو انہیں اسی وقت قید کر لو ورنہ یہ تمہارے قابو میں نہ آئیں گے۔ بیعت کرے تو کرے، نہیں تو اس کی گردن مار دو، یعنی ان کو قتل کر دو۔ حضرت امام حسین کھڑے ہوئے اور کہا اے ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا ولید کرے گا؟ واللہ تو نے جھوٹ بکا۔ یہ کہہ کر وہاں سے نکل آئے اور اپنے انصار میں آ گئے اور سب کو ساتھ لیے ہوئے اپنے مکان پر آ گئے۔ مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا کہا نہ مانا، امام حسین کے لیے ایسا موقع تمہیں اب کبھی نہیں ملے گا۔ ولید نے کہا سنو مروان، کسی اور ہی کو ملامت کرو، تم مجھے ایسا مشورہ دیتے تھے جس میں میرے دین کی تباہی تھی۔ اللہ کی قسم امام حسین کو قتل کر کے اگر مجھے ساری دنیا کی بادشاہی بھی مل جاتی تو مجھے پھر بھی منظور نہ تھا۔ میں حضرت امام حسین کو قتل کبھی نہیں کروں گا چاہے وہ بیعت نہ کریں۔ واللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص سے خون حسین کی پوچھ گچھ ہوگی وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے بہت گناہ گار ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا یہی تمہاری رائے ہے تو تم نے بہت اچھا کیا، لیکن یہ کلمہ ولید کی رائے کو ناپسند کر کے مروان نے کہا تھا۔ اور عبداللہ بن زبیر نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے گھر میں آ کر چھپ گئے۔ ولید نے ان کے پاس کسی کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے اپنی حفاظت کر لی ہے۔ اس پر ولید نے زیادہ تر اصرار کیا، بہت سے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت امام حسین نے تو یہ کہا کہ ٹھہرو، تم بھی غور کر لو، ہم بھی غور کر لیں، تم بھی سوچ لو، ہمیں بھی سوچنے دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میرے ساتھ جلدی نہ کرو، میں ضرور آؤں گا، مجھے ذرا مہلت دے دو۔ اس کے بعد وہ لوگ ان دونوں کے پیچھے مزید پڑ گئے، دن سے رات گئے تک اصرار کرتے رہتے اور حضرت امام حسین کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گئے۔ اور عبداللہ بن زبیر کے پاس ولید نے اپنے خادموں کو بھیجا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو گالیاں دی اور پکار پکار کر کہا کہ اگر تو ولید کے پاس نہ گیا تو تجھے قتل کر دیں گے۔ عبداللہ بن زبیر نے اس دن کو رات گئے تک یہ کہہ کر ٹالا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے زیادہ شدت کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی جعفر بن زبیر کو ولید کے پاس بھیجا۔
انہوں نے جا کر کہا خدا کے واسطے عبداللہ پر شدت کرنے سے باز آئیے، آپ نے بہت لوگوں کو بھیج کر انہیں خوف زدہ کر دیا ہے، صبح کو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، اپنے لوگوں کو حکم دیجیے کہ ہمارا مکان چھوڑ دیں۔ ولید نے اپنے لوگوں کو بلا لیا، وہ سب چلے آئے۔ عبداللہ بن زبیر رات ہی کو گھر سے نکل کر روانہ ہو گئے اور ان کے ساتھ صرف ان کے بھائی جعفر کے سوا کوئی شخص نہ تھا۔ انہوں نے بڑے رستے کو تعقب کے خوف سے ترک کیا اور مکہ کی طرف چلے۔ صبح ہوئی تو ولید نے ان کے پاس کسی کو بھیجا، معلوم ہوا کہ وہ نکل گئے۔ مروان نے کہا میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر مکہ کی طرف ہی گئے ہوں گے۔ انہوں نے ایک سوار کو 80 سواروں کے ساتھ ان کے تعاقب کے لیے مکہ کی طرف روانہ کر دیا، لیکن وہ ان کو بھی ڈھونڈ نہ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین کے پاس شام کو اپنے لوگوں کو بھیجا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ صبح ہونے دو، پھر دیکھا جائے گا، اور وہ لوگ واپس آ گئے۔ حضرت امام حسین اسی رات کو یعنی رجب 20 ہجری کی 28ویں اتوار کی شب کو مدینہ سے نکل گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر اس سے ایک شب پہلے رات کو نکلے تھے، اور حضرت امام حسین محمد بن حنفیہ کے سوا تمام اہل بیت کو اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو لے کر نکلے تھے۔ اب ولید نے عبداللہ بن عمر کو بلاوا بھیجا اور کہا یزید سے بیعت کرو۔ کہا سب لوگ جب بیعت کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ ایک شخص بول اٹھا تم بیعت سے کیوں منع کرتے ہو؟ تم یہی چاہتے ہو کہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو، خون خرابہ ہو، سب فنا ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں نہیں چاہتا کہ خون خرابہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ سب لوگ فنا ہو جائیں، میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ سب لوگ بیعت کر لیں گے اور میرے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ غرض عبداللہ بن عمر کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، کوئی ان کو ڈراتا دھمکاتا بھی نہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر مکہ میں پہنچ گئے، وہاں عمر بن سعید حاکم تھا۔ عبداللہ بن زبیر داخل ہوئے تو کہا میں پناہ لینے آیا ہوں۔ لوگوں کے ساتھ نماز اور اعمال میں شریک نہ ہوتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ رہتے تھے اور انہی ساتھیوں کے ساتھ نماز و اعمال بجا لاتے تھے۔ اسی سال رمضان میں یزید نے ولید بن عتبہ کی جگہ عمر بن سعید کو مدینے کا حکمران بنا دیا۔ حضرت امام حسین مکہ میں تھے کہ ان کے پاس اہل کوفہ اور ان کے لوگوں کے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ ہم سب لوگ آپ پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، ہم نماز جمعہ میں والی کوفہ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، آپ ہم لوگوں میں آ جائیے۔ اس زمانہ میں نعمان بن بشیر انصاری والی کوفہ تھے۔ حضرت امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بلاوا بھیجا اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ ان سے کہا تم کوفہ روانہ ہو جاؤ اور دیکھو یہ لوگ مجھے کیا لکھ رہے ہیں، اگر وہ سچ لکھ رہے ہیں تو میں وہاں چلا جاؤں۔ مسلم بن عقیل وہاں سے روانہ ہو کر مدینے میں آئے، یہاں 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف چلے، دونوں ساتھیوں کو صحرا کی طرف سے لے کر چلے، راہ میں ان میں سے ایک پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ویورز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ اس کی نیکسٹ پارٹ کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔